السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی، صفحہ نمبر 28۔ تھوڑی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیکن الی غیر یا المتکلم لأنها اذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها، ولم يكتف في هذا الشرط بالمثال لئلا يتوهم اشتراط إضافتها بكونها إلى الكاف، وإنما جعل إعراب هذا الأسماء بالحروف لأنهم لما جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا كذلك لئلا يكون بينهما وبين الآحاد وحشة ومنافرة تامة۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں، آج کے اس سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، یعنی یہ 6 اسماء جن کا ذکر اس سے پہلے سبق میں ہوا، ان کے لیے 3 شرطیں تھیں۔ ایک شرط تھی کہ وہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں، ایسی دوسری شرط تھی کہ موحدہ ہوں، جس کو صاحب کافیہ نے ذکر نہیں کیا ان دونوں شرطوں کو، بلکہ صاحب کافیہ نے صرف مثالیں ذکر کر دیں اور مثالوں پر اکتفا کر لیا۔ اور تیسری شرط ہے کہ یہ اسماء مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی جانب، یعنی صرف یا متکلم کی جانب مضاف نہ ہوں، یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف ہوں، چاہے ضمیر خطاب کی، چاہے مطلب کاف کی جانب مضاف ہوں، یا ہا ضمیر کی جانب مضاف ہوں، یا اسم ظاہر کی جانب مضاف ہوں۔ جس صورت میں یہ مضاف ہوں تو ان کا اعراب بالحرف، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ تبھی ہوگا جبکہ یہ مضاف ہوں اور یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف ہوں۔ کیونکہ اگر یا متکلم کی جانب اگر یہ مضاف ہو جائیں تو ان کا حال ویسی ہو جائے گا دیگر جیسے کہ دوسرے اسماء کا حال۔ جیسے ہم نے کہا، مثال کے طور پر ہم نے کہا جاءنی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، تو یا متکلم کی جانب جیسے یہ لفظ غلام مضاف ہے، تو جو یہاں پر اعراب بالحرکت ہے بالکل اسی طریقے سے ہم کہیں گے جاءنی اخی، رأیت اخی، مررت باخی، اس میں بھی اعراب بالحرف ہو جائے گا، وہ اعراب بالحرکت ہو جائے گا، تو اعراب بالحرف ہی نہیں رہے گا۔ بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسماء جو یا متکلم کی جانب مضاف ہوتے ہیں، ان اسماء کے اندر پھر کئی وجوہ جائز ہو جاتی ہیں اعراب کی۔ ایسے ہی یہ اسماء ستہ بھی اگر مضاف ہو جائیں یا متکلم کی جانب تو ان کے اندر بھی وہی صورتیں جاری ہو جائیں گی۔ اس لیے ان کے اعراب بالحرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف ہو، تبھی مذکورہ اعراب ہوگا۔ اسی کو صاحب کافیہ نے فرمایا الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی جانب مضاف ہوں۔ کیوں؟ لأنہا، صاحب شرح جامی فرماتے لأنہا اذا كانت مضافة الی یا المتکلم، کیونکہ جب یہ یا متکلم کی جانب مضاف ہوں گے فحالها كسائر الاسماء المضافة الیہا، تو ان کا بھی حال وہی ہوگا جو تمام ان اسماء کا ہوتا ہے جو اسماء مضاف ہوتے ہیں یا متکلم کی جانب، یعنی اعراب بالحرکت ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کئی وجوہ جائز ہوں گی۔ اس لیے صاحب کافیہ نے قید لگا دی کہ یہ اسماء مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی جانب، تبھی ان کا یہ اعراب ہوگا۔
اب کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب یہاں پر 3 شرطیں تھیں، پہلی شرط تھی مکبرہ ہونا، دوسری شرط تھی موحدہ ہونا، تو صاحب کافیہ نے وہاں پر یہ 2 شرطوں کو ذکر نہیں کیا. کیوں؟ صاحب شرح جامی نے فرمایا کیونکہ مثالوں پر اکتفا کر لیا، مثالوں سے آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا. تو جناب جب ان 2 شرطوں میں مثالوں پر اکتفا کر لیا تو یہ تیسری شرط بھی مصنف ذکر نہ کرتے کہ یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف ہو، یہ بھی شرط ذکر نہیں کرتے اور مثال پر ہی اکتفا کر لیتے. تو یہاں پر اس شرط کو کیوں ذکر کیا، اس پر یہاں پر مثال پر اکتفا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں پر اکتفا اس لیے نہیں کیا کہ اگر یہاں پر مثالوں پر اکتفا کر لیتے تو مثالوں پر اکتفا کرنے کی صورت میں مثالیں جتنی ہیں ما قبل میں سب کے سب کس کی جانب مضاف ہیں؟ کاف کی جانب. اخو کا، ہمو کا، ہنو کا، تو سب اخو کا، ہمو کی، ہنو کا، یہ سب کے سب مضاف ہیں کاف کی جانب. اگر یہاں پر اکتفا صرف اور صرف مثالوں پر کر لیا جاتا تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اسما کافی ہی کی جانب مضاف ہوتے ہیں. لیکن جب صاحب کافیہ نے یہ کہہ دیا یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف ہوں، چاہے کاف کی جانب مضاف ہوں، چاہے ہا کی جانب مضاف ہوں، یا اس میں ظاہر کی جانب مضاف ہوں، کسی کی جانب مضاف ہوں، عموم ہو گیا نا. تو اب یہ وہم ختم ہو گیا. فرماتے ہیں وَلَمْ يَكْتَفِ فِي هَذَا الشَّرْطِ بِالْمِثَال، اس شرط کے سلسلے میں مصنف نے مثال پر اکتفا نہیں کیا. کیوں؟ لئلا يتوهم اشتراط اضافتها، تاکہ بکونها الى الکاف، تاکہ یہ وہم نہ ہو جائے کہ ان اسما کی اضافت کاف کی طرف ہونا شرط ہے، یہ وہم نہ ہو جائے. اب صاحب شرح جامی ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے ان اسما یعنی اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب بالحروف ہے، یہ اعراب بالحروف کیوں انہیں دیا گیا، جبکہ اعراب بالحروف تو فرع ہے اعراب بالحرکت کی. اسی وجہ سے اعراب بالحروف مثنی اور جمع کو دیا گیا کیونکہ وہ فرع ہے مفرد کی، جبکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ تو مفرد ہیں. مفرد ہیں تو یہ تو اصل ہیں، تو ان کو تو اعراب بالحرکت یعنی اصل اعراب دینا چاہیے، نہ کہ اعراب بالحروف دینا چاہیے انہیں. تو انہیں اعراب بالحروف کیوں دیا گیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اعراب بالحروف انہیں اس لیے دے دیا گیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ اب مفرد ہیں، یہ مفرد ہیں، اصل ہیں، تو ان کو اعراب بالحرکت دینا چاہیے. لیکن ہر جگہ پر ہر مفرد کو اعراب بالحرکت ہی دے دیا جائے اور ہر تثنیہ و جمع کو اعراب بالحرف ہی دیا جائے، تو ان دونوں کے درمیان یعنی مفرد اور تثنیہ و جمع کے مابین منافرت تامہ ہو جائے گی. حالانکہ کوئی بھی تثنیہ اور جمع مفرد ہی سے بنتی ہیں تو ان کے درمیان کوئی منافرت تامہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہیں کہیں نحویوں نے اصل کو بھی فرع اعراب دے دیا، یعنی مفرد کو بھی اعراب بالحرف دے دیا، تاکہ، اور اعراب بالحرف تثنیہ و جمع میں بھی ہوتا ہے، تاکہ تثنیہ و جمع اور مفرد ان بعض احاد میں دے کر یہ اعراب یہ بتایا تاکہ تثنیہ اور جمع اور احاد میں اور مفرد میں منافرت تامہ نہیں ہے، وحشت نہیں ہے، اجنبیت نہیں ہے. اس لیے کچھ اسما کو نحویین نے اعراب بالحروف دے دیا حالانکہ وہ مفرد ہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَ إِعْرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ بِالْحُرُوفِ، ان اسما کا اعراب بالحروف رکھا گیا. کیوں؟ لأنهم لما جعلوا اعراب المثنى وجمع المذکر السالم بالحروف، کیونکہ جب نحویوں نے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف رکھا، ارادو تو انہوں نے چاہا ان یجعلوا اعراب بعض الاحاد ایضا کذلک، کہ بعض احاد کا بھی اعراب بالحروف رکھ دے. کیوں؟ لئلا یکون بینہما وبین الاحاد وحشت و منافرت تامہ، تاکہ تثنیہ و جمع اور آحاد کے درمیان وحشت اور منافرت تامہ نہ ہو. وَإِنَّمَا اخْتَارُوا أَسْمَاءً سِتَّةً،
اب یہاں پر ایک اور اعتراض کا جواب صاحب شرح جامی دینا چاہتے ہیں. اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ اسماء ستہ ہی کو کیوں منتخب کیا؟ بھئی 5 اسماء ذکر کر دیتے، 4 ذکر کر دیتے، یا 7 ذکر کر دیتے، 8 ذکر کر دیتے، 6 ہی اسماء کا اعراب بالحرف یہاں پر کیوں رکھا؟ یعنی 6 ہی اسماء کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں 6 اسماء کا انتخاب اس لیے کیا کہ بھئی ابھی آپ نے سمجھ لیا تاکہ تثنیہ اور جمع دونوں کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرف ہے، اور اسماء ستہ کا اعراب بالحرف رکھا ہے تاکہ منافرت تامہ نہ ہو. تو چونکہ ان کا ان اعراب مفرد کے اندر اعراب بالحرف جو دیا جا رہا ہے تاکہ منافرت تامہ نہ ہو، کس سے نہ ہو؟ تثنیہ اور جمع سے. اور تثنیہ اور جمع کا اعراب بالحرف ہوتا ہے. اب آپ غور کر لیجئے تثنیہ کے اعراب بالحرف کتنے ہوں گے؟ تثنیہ کی 3 حالتیں ہوں گی، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری. تینوں حالتوں میں 3 اعراب. تو تثنیہ کے 3 اعراب ہو گئے. جمع کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہے، ان تینوں حالتوں میں 3 اعراب جمع کے ہوں گے، جمع مذکر سالم کے. تو اب تثنیہ و جمع کے دونوں کے ملا کر اعراب کل کتنے ہو گئے؟ 6. تو ہر اعراب کے مقابلے میں ایک ایک اسم لے کر آ گئے، اس لیے 6 اسموں کا انتخاب کیا ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَارُوا أَسْمَاءً سِتَّةً، نحویوں نے 6 اسماء کا انتخاب کیا. لأن اعراب كل من المثنى والمجموع 3، کیونکہ تثنیہ و جمع میں سے ہر ایک کا اعراب 3 ہیں. فجعلوا فی مقابلۃ کل اعراب اسما، تو مثنیٰ و تثنیہ میں سے ہر ایک کے اعراب 3 ہیں، تو تینوں کو ملا کر 3 دونا 6 اعراب ہوئے. تو ہر ایک اعراب کے مقابلے میں ایک اسم رکھ دیا، اس لیے 6 اسموں کا انتخاب کیا. اب کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے چلو 6 اسموں کا انتخاب کیا، وہ تو وجہ سمجھ میں آ گئی، لیکن انہی 6 اسموں کا انتخاب کیوں کیا؟ ان کے علاوہ دوسرے 6 اسما لے لیتے. تو اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں انہی 6 اسما کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان 6 اسما میں سے ہر ایک اسم کے اندر آپ غور کریں گے تو اگرچہ ان میں جیسے فمن ہے تو اگرچہ واو مذکور نہیں ہے، ابن ہے اگرچہ واو مذکور نہیں ہے، لیکن جب ان کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کی جانب کرتے ہیں تو اب ایسی صورت میں استعمال میں اضافت کے وقت اہل عرب ان کے جو حروف ہیں جو حذف کر دیے جاتے ہیں، جو حروف حذف کر دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ تو ناقص یا اجوف ہیں، تو حرف علت جو ان کا حذف کر دیا گیا ہے تو اہل عرب اپنے استعمال میں ان کو واپس لے آتے ہیں. تو اہل عرب سے یہی سنا گیا کہ ان کا اعراب ان کے وہ حروف واپس آ جاتے ہیں جو محذوف ہو گئے. یہی وجہ ہے اخن ہے، واو نہیں ہے یہاں پر، حالانکہ اصل کیا ہے؟ اخون. لیکن جب اہل عرب اس کو یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف کر کے استعمال کرتے تو کہتے ہیں جاءنی اخو کا، تو واو کا یادہ کر لیا نا. تو اب ان اسماء ستہ میں اہل عرب سے یہی سنا گیا ہے کہ وہ اعراب، وہ حرف جو اس سے جو حذف ہو گیا ہے واو یا تو اس کو وہ اعادہ کر کے ہی استعمال کرتے ہیں. لہذا جب اعادہ کر کے استعمال کرتے ہیں یہی اہل عرب سے سنا گیا ہے، تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان اسماء کے آخر میں ایک حرف ایسا ہے جو کہ اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اعراب بالحرف میں کیا چاہیے؟ آخر میں ایسا حرف ہونا چاہیے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھے، تبھی تو اعراب بالحرف ہوگا. یہی اسماء ستہ کے اندر اعراب آخر میں ایک ایسا حرف ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے نحویوں نے انہی اسماء ستہ کا انتخاب کیا. بات سمجھ آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مشابہت ہے تثنیہ کے ساتھ، کیونکہ تثنیہ و جمع میں بھی آخر میں ایسے حروف ہیں جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک وجہ اور بھی بتا رہے ہیں صاحب شرح جامی. دوسری وجہ یہ ہے کہ تثنیہ و جمع تعدد پر دلالت کرتے ہیں نا، وہ تو تعدد پر دلالت کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ان اسماء کو رکھا گیا کس کے؟ تثنیہ اور جمع میں سے ہر ایک کے اعراب کے مقابلے میں. تو یار جب تثنیہ و جمع تعدد پر دلالت کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی تعدد کا معنی ہونا چاہیے نا. تو یہ اسماء ستہ کو اس لیے منتخب کیا گیا ہے، انہی اسماء ستہ کو، اس لیے کہ ان کے اندر تعدد تھا. بھائی طور کہ اگر باپ ہوگا
تو باپ تو بغیر بیٹے کے نہیں ہوگا، تو جیسے اب کہا جائے گا ویسے تعدد سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہی اخ کہا جائے گا، بغیر دوسرا بھائی جب کوئی بھائی کہنے والا ہی نہیں ہوگا تو وہ بھائی ہوگا کس کا؟ تو ضرور کوئی نہ کوئی ضرور اس کا بھائی ہوگا، تو اخ اس میں بھی تعدد سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جس طریقے سے تثنیہ و جمع میں تعدد ہوتا ہے، ویسے یہ اسما بھی تعدد کے مخبر ہیں، تعدد کا پتہ دیتے ہیں، اس لیے انہی اسماء ستہ کا انتخاب کیا گیا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَارُوا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ السِّتَّةَ، نحویوں نے انہی اسماء ستہ کا انتخاب کیا، کیوں؟ لِمُشَابَهَتِهَا الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوع، کیونکہ یہ تثنیہ و جمع کے مشابہ ہیں، کس سلسلے میں؟ فی کون معانیها منبئۃ عن تعدد، اس سلسلے میں کہ یہ ان کے جو معانی ہیں، ان اسماء کے معانی یہ تعدد کی خبر دیتے ہیں، تعدد کا پتہ دیتے ہیں۔ وَلِوُجُودِ حرف صالح، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے آخر میں ان کے اواخر میں ایسے حروف ہیں جو اعراب کی صلاحیت رکھتے ہیں، جب ان کو اعراب دیا جائے تو وہ اعراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سماعن، اہل عرب سے ایسا ہی سنا گیا ہے کہ وہ آخر کے حروف جب ان اسماء کو یا متکلم کے غیر کی جانب مضاف کر کے استعمال کرتے تو استعمال میں جو حروف حذف ہو گئے ہیں ان حروف کو واپس لا کر اور انہی کو اعراب بنا دیتے ہیں۔ برخلاف ان 6 اسماء کے علاوہ دیگر اسماء محذوفہ، اب اگر یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے، صاحب شرجامی جواب دے رہے ہیں ایک اعتراض کا۔ اعتراض یہ ہے کہ انہی 6 اسماء کے اندر ہی صرف تھوڑی ہے کوئی حرف ایسا جو صلاحیت اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، بلکہ ان کے علاوہ بہت سارے اسماء محذوفۃ الاعجاز ہیں جن کے آخر سے حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یدن ہے، اصل میں تھا یدون، تو واو ہے نا آخر میں، وہ بھی تو اعراب بننے کی صلاحیت رکھے گا، ایسے ہی دمن ہے، اصل میں تھا دمون، وہ آخر میں واو تھا، وہ واو بھی تو اعراب بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ تو ان اسماء ستہ کے علاوہ دوسرے بھی اسماء کچھ ایسے ہیں جن کے آخر میں ایسا حرف ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر جو دوسرے اسماء ہیں ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا، ان کا بھی کر لیتے۔ جواب صاحب شرجامی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دوسرے اسماء ایسے تو ہیں جن کے آخر میں حرف ہے، لیکن اہل عرب سے یہ نہیں سنا گیا ہے کہ جب وہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو جو حروف محذوف ہیں ان محذوف حروف کا وہ اعادہ کرتے ہوں، لوٹا لیتے ہوں، اس کو واپس لے آتے ہوں، یہ نہیں سنا گیا ہے۔ لہذا جاءنی یدن رأیت یدن مررت بیدن ہی سنا گیا ہے، یہ نہیں سنا گیا ہے جب انہوں نے استعمال کیا ہو تو رائے جاءنی یدون کہتے ہوں، رأیت یدون کہتے ہوں، مررت بیدون کہتے ہوں، یہ نہیں سنا گیا ہے۔ جب نہیں سنا گیا ہے تو اس کا مطلب جو محذوفۃ الاعجاز ہیں جن کے آخر سے حرف حذف کر دیا گیا ہے ان کا اعادہ اہل عرب سے جب سنا نہیں گیا تو اب سیدھے یہ کہہ لو کہ ان کے آخر میں اعراب بننے کی صلاحیت رکھنے والا کوئی حرف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بخلاف سائر الاسماء المحذوفہ، برخلاف تمام اسماء محذوفہ کے، اسماء محذوفہ نہیں بلکہ تمام اسماء محذوفۃ الاعجاز کے، اعجاز یہ عجزن کی جمع ہے، عجز کا معنی ہوتا ہے پچھلا حصہ، یعنی وہ تمام اسماء جس کے پچھلے حصے کو حذف کر دیا گیا ہو، یعنی آخری حرف کو، جیسے ید ہے اور دم ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ فِيهَا مِنَ الْعَرَبِ، کیونکہ ان اسماء محذوفۃ الاعجاز میں اہل عرب سے حروف محذوفہ کا اعادہ نہیں سنا گیا عند الاعراب، اعراب دینے کے وقت۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اس لیے انہی اسماء ستہ کا انتخاب کیا۔ آج کی گفتگو بچوں ہم اپنی یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔